بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں عبید اللہ ہوں اور یہ میری MIS کی کلاس ہے۔ میں نے ان کے لیے ایک پریزنٹیشن بنائی ہے اور انہی کے لیے یہ ریکارڈنگ بھی کر رہا ہوں۔ چلے جی شروع کرتے ہیں۔ An introduction to MIS Management Information System۔ MIS Management Information System۔ تو ہم آج اس سبجیکٹ کا انٹروڈکشن دیں گے آپ کو، اور اگر آپ کو اپنا پہلا کوئز اسی سبجیکٹ میں جو میں نے لیا ہے آپ کو یاد ہو تو یہ وہ آپ کا کوئز تھا۔ اس کوئز کا کیا مقصد تھا اور اس کا اس سبجیکٹ سے کیا تعلق ہے؟ اگر آپ ادھر دیکھیں، briefly describe a situation where everything is stand still or halt just because some information is missing. Remember, every other resource like human, physical, financial resource is plentiful. Only information is missing. اور صرف انفارمیشن کے مسنگ ہونے کی وجہ سے سب کچھ رک گیا۔ اور اس کی ایک آسان مثال آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ پورا سامان لے کر، ٹکٹ لے کر، سب کچھ لے کر ایئرپورٹ پہ کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے فلائی کرنا ہے، مجھے لندن جانا ہے، مجھے فلانی جگہ جانا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر بھی اس نے جانا ہے۔ لیکن ایئرپورٹ پہ وہ لوگ اس کو روک رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نام تو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہے اور آپ نہیں جا سکتے۔ حالانکہ ٹکٹ صحیح ہے، حالانکہ اس کے پاس سب کچھ مکمل ہے، جہاز موجود ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن سارے لوگ جا سکتے ہیں، یہ ایک بندہ نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ تو وہ کیوں کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی یہ دیکھیں، عدالت نے کل حکم دے دیا ہے، میرا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا کہہ دیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب کیا رہ گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس یہ انفارمیشن ابھی نہیں پہنچی، آپ کا نام ابھی تک ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہے، لہٰذا معافی چاہتے ہیں، آپ فلائی نہیں کر سکتے، آپ ملک چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ یہ ایک آپ کو سادہ سی سچویشن میں نے بتا دی کہ یہ جہاں پر ایوری تھنگ از اسٹینڈ اسٹل جسٹ بیکاز سم انفارمیشن از مسنگ۔ اگلا دعویٰ کر رہا، ممکن ہے اپنے دعوے میں صحیح ہو لیکن ریکارڈ اپڈیٹڈ نہیں ہے اور اس کی وجہ سے مسئلہ ہو گیا۔ ریکارڈ اپڈیٹڈ نہیں ہے اور اس کی وجہ سے مسئلہ ہو گیا۔ تو جسٹ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ اس طرح کی اور بھی بہت ساری سچویشن ہو سکتی ہے۔ میں جسٹ آپ کو انفارمیشن کی اہمیت سمجھانا چاہتا ہوں۔ چلے جی آگے بڑھتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کین کریٹ لارجر مارکیٹس، یہ رابرٹ صاحب ہیں اور ان کے الفاظ ہیں کہ ٹیکنالوجی کین کریٹ لارجر مارکیٹس۔ ٹیکنالوجی کیا کر سکتی ہے؟ یعنی ایک بات تو یہ کہ اٹ کین چینج انڈسٹری اسٹرکچر اینڈ دیئر بائی آلٹرنگ دا رول آف کمپٹیشن، رولز آف کمپٹیشن، ٹھیک ہے۔ اب آپ سے کچھ عرصہ پہلے مجھے یاد ہے ہم اپنے ڈاک والے کی اور GPO والے کی ان کی کتنی اہمیت تھی اور ہم کتنی کوشش کرتے تھے کہ ان لوگوں سے دوستی رہے، کیونکہ یہ لوگ ہمارے خطوط لاتے ہیں لے جاتے ہیں، ہمارے پارسلز لاتے ہیں لے جاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں ابھی بھی ہے، ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن پھر جو ہے ای میل آیا اور بہت سارے خطوط جو ہم بھیجتے تھے وہ ختم ہو گئے۔ پھر واٹس ایپ آیا اور بہت سارے ایسی باتیں تھیں کہ جو ہم ای میل کے تھرو کرتے تھے، ایون واٹس ایپ نے ان کو بھی کم کر دیا۔ تو ایک تو یہ کہ اٹ چینجز انڈسٹری اسٹرکچر اور دا رولز آف کمپٹیشن بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ایک مثال آپ یہ رکھیں کہ جیسے پرانا ہمارا GPO تھا، تو ان پہ اگر ہم کوئی پارسل بھیجتے تھے تو پارسل بس بھیج دیتے تھے اور پھر اللہ کے توکل پہ بیٹھ جاتے تھے کہ بھئی پارسل اب پتہ نہیں کب پہنچے گا کب نہیں پہنچے گا۔ کہیں ادھر سے فون آیا کہ پہنچ گیا تو چلو جی شکر ہے اللہ کا، پارسل خیریت سے پہنچ گیا، ورنہ پھر پھنسے رہو۔ پھر جو ہے نا
اس طرح کی کوریئر سروسز آ گئیں، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے جو جی پی او کے مقابلے میں بہتر سروس دینا شروع کر دیا. جیسے آپ کو وہ ایک ٹریکنگ آئی ڈی، ایک نمبر دے دیتے ہیں اور آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ اس نمبر کے تھرو اپنے موبائل اور انٹرنیٹ کے تھرو، اپنے کمپیوٹر کے تھرو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پارسل ابھی کہاں پر ہے. ابھی میں نے پشاور سے بھیجا، ابھی یہ کراچی میں ہے، ابھی یہ دبئی میں ہے، کل صبح یہ فلائی کرے گا، اس تاریخ کو یہ لندن پہنچے گا. سارا کچھ ہمیں پتہ ہوتا ہے. یہ جو ہے نا، یہ انڈسٹری کا سٹرکچر بدل رہا ہے. دوسرا یہ خوبیاں فائدے نہیں پہنچا رہا، آپ دے رہے ہیں اور لوگ کمپٹیٹر لوگ اس کو چھوڑ کر آپ کی طرف آ رہے ہیں. تو ایک تو یہ کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے اٹ کین چینج انڈسٹری اسٹرکچر اینڈ اٹ کین کریٹ اپرچونیٹی فار کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج. اور یہ ایسے اپرچونیٹیز کریٹ کر سکتا ہے جس سے آپ کو آپ کے کمپٹیٹرز پہ کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے نا. جیسے آپ نے دیکھا کہ ایک کم بزنس ہے، ایک یونیورسٹی ہے، وہ صرف آن سائٹ ایجوکیشن آفر کرتی ہے اور دوسری آن سائٹ اور آن لائن دونوں ایجوکیشن آفر کرتی ہے. تو یہ آن لائن ان کے لیے کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج ہو جائے گا، اور آن لائن ایم آئی ایس کے بغیر نہیں ہو سکتا، ایون آن سائٹ بھی ایم آئی ایس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اچھا جی، ان رسپانس ہول نیو بزنسز آفر فرام ود ان اے کمپنی ایگزسٹنگ آپریشن، یعنی کمپنی کے موجودہ جو آپریشن ہے اسی سے ہی آپ مزید نئے بزنس جنریٹ کروا سکتے ہیں. اب ہم نے بالفرض سیکوز یونیورسٹی میں دیکھا کہ انہوں نے اپنے کمپیوٹر کے ایریا کو زیادہ ڈیولپ نہیں کیا، اور پھر لاہور کی ایک یونیورسٹی جنہوں نے اپنے کمپیوٹر سسٹم ایم آئی ایس بڑا اچھا ڈیولپ کیا، تو اب سیکوز یونیورسٹی ان کو پیمنٹ کرے گی اور اپنا ڈیٹا ان کے کلاؤڈ میں رکھے گی اور ان سے ایم آئی ایس کی سروسز لے گی اور اس کو پیمنٹ کرے گی. اور اس یونیورسٹی میں یہ سب کہاں سے آ گیا؟ یونیورسٹی تو ٹیچنگ کا ادارہ ہے، لیکن ان کو ایک نیا بالکل ہول نیو بزنس ان کو مل گیا ہے. اور یہ کس کی وجہ سے؟ یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے. اب ایم آئی ایس کی کیا ڈیفینیشن ہے، یہ ہے کیا چیز، اور اس کے سب سسٹم کون سے ہیں، اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اچھا جی، مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم is any system that provide people with either data or information related to an organization operation. تو یہ کوئی بھی سسٹم جو آپ کو ڈیٹا دیتا ہے یا انفارمیشن دیتا ہے آرگنائزیشن کے آپریشن کے حوالے سے، بس وہ ہمارا ایم آئی ایس ہو گیا. بالفرض ہمارا سیکوز یونیورسٹی میں ہمارے پاس جو ہے نا ایگزام سسٹم ہے، اور وہ اسٹوڈنٹ کے مارکس اور ان کے گریڈس کے حوالے سے ہمیں ضروری ڈیٹا اور انفارمیشن دیتا ہے. تو ہمارا ایگزام سسٹم ایک انفارمیشن سسٹم ہے. اسی طرح ہمارا لائبریری جو ہے وہ ایک لائبریری انفارمیشن سسٹم ہے، کیونکہ وہ ہمیں یہ انفارمیشن دیتا ہے کہ کس اسٹوڈنٹ نے کتنی بکس لے کے گئے ہیں اور کون سے بکس جو ہے نا اوور ڈیو ہیں، کس پہ جرمانہ لگنا چاہیے، کس پہ جو ہے نا ماشاءاللہ وہ بڑا اچھا پرفارم کر رہا ہے اس کو شاباش ملنی چاہیے. تو یہ ساری انفارمیشن وہ ہمیں دیتا. تو ہمارے پاس اس طرح کے کئی انفارمیشن سسٹم ہیں. آسان ترین ایگزامپل جو ہے نا ایم آئی ایس کی وہ ہے منی، وچ از ایکچولی این اکاؤنٹنگ انفارمیشن سسٹم. یاد رکھیں، منی بعض لوگ کہتے ہیں یہ سونا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ چاندی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اس کے خود تو سونا نہیں ہے، اس کے بیگ پہ سونا ہے. لمبی چوڑی کہانی ہے. اب صحیح بات یہ ہے کہ اس کے بیگ پہ کچھ بھی نہیں ہے. اٹ از جسٹ این اکاؤنٹنگ انفارمیشن سسٹم. منی از جسٹ این اکاؤنٹنگ انفارمیشن سسٹم. اور یہ سسٹم کیا کرتا ہے؟ جب آپ کسی کو سرو کرتے ہیں اور آپ کو وہ چیک دیتا ہے تو یہ آپ کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ اور اس کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ بس یہی سارا کریڈٹ ڈیبٹ کا چکر ہے. اور آپ کا اتنا لمبا چوڑا سسٹم جو ہے چل رہا ہے. اگر یہ سسٹم نہ ہو تو کیا ہوگا؟ لوگ ایک دوسرے کے دروازوں پہ کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے کو سے لڑائیاں لڑ رہے ہوں گے کہ دیکھیں جی میں نے آپ کو سروسز دی ہے اور آپ نے پیمنٹ نہیں کی، اور آپ نے تم گواہی لے کر آؤ کب سروسز دی ہے، اور یہ وہ گواہیوں کا اس کا سارا کام جو ہے جب موقع پر پیمنٹ ہو جاتی ہے
ایک کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ایک کا کریڈٹ اور دونوں خوش خوش واپس گھر چلے جاتے ہیں. یہی نا میں نے آپ کو کہا نا اس شروع میں کہ جی بات نہیں رکتی, کام چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح وہ بندہ یہ بھی رکنا ہی ہے, جس طرح وہ بندہ ایئرپورٹ پہ ایک خاص انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے کہ آپ کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہے, وہ نہیں جا سکتا, فلائی نہیں کر سکتا. اس طرح بہت سارے لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ انفارمیشن صحیح طور پر سیٹل ڈاؤن نہیں ہے. منی وہ انفارمیشن سیٹل ڈاؤن کر دیتا ہے, بہت سارے انفارمیشن سیٹل ڈاؤن کر لیتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس ہے ایک اہم کام اور وہ ہے کلیئرنس, اور یہ کلیئرنگ ہاؤس ہوتا ہے تمام مرکزی بینکوں میں. اصل میں آپ لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کے پاس اے ٹی ایم کون سے بینک کا ہے اور آپ کون سے بینک کا اے ٹی ایم استعمال کر رہے ہیں, بس آپ پیسے ڈرا کر لیتے ہیں. بالفرض میرے پاس فیصل بینک کا اے ٹی ایم کارڈ ہے, اور لیکن میں ایم سی بی بینک سے جا کے بس قریبی اے ٹی ایم ایم سی بی کا تھا, میں نے ادھر جا کے کارڈ مشین کو دیا اور اس کو اپنے انٹروڈکشن کروائی کارڈ دیکھ کر, تھوڑا پاسورڈ دیکھ کر, اور بس اپنے پیسے نکلوا لیے. اب سوال یہ ہے کہ ایم سی بی اور فیصل بینک آپس میں کیسے فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے ایک کسٹمر نے ہمارے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے ڈرا کیے, کسٹمر تو آپ کا تھا, تو اب آپ اس کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے نکال کے مجھے دو. یہ سارا کام جو ہوتا ہے اس کو ہم کلیئرنس کہتے ہیں, اور یہ سینٹرل بینکس میں ہوتا. اصل میں شام کے وقت یہ سارے بینک کے نمائندے جو ہے مرکزی بینک میں آ جاتے ہیں, وہاں ایک دوسرے کو وہی چیک پریزنٹ کر لیتے ہیں, ان کی سمریز پریزنٹ کر لیتے ہیں, اور ضروری ویریفیکیشن کے بعد ایک کا اکاؤنٹ کریڈٹ اور ایک بینک کا اکاؤنٹ کریڈٹ اور دوسرے کا ڈیبٹ کر کے مرکزی بینک میں ان کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں, اور وہی ساری حسابات جو ہمارے دو بندوں کے درمیان ہوتی ہیں دو بینکوں کے درمیان بھی ہو جاتی ہیں, لیکن بہرحال وہ سینٹرل بینک میں ہوتی ہے, اور وہ ایک انفارمیشن سسٹم ہے. میں نے بتایا آپ کو کہ ہمارے لائبریری میں انفارمیشن سسٹم ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کون سے بک ہے, کہ ہمارے کون سے اسٹوڈنٹ کے پاس ہے, کس اسٹوڈنٹ کے پاس کتنی بکس ہیں, کتنی بکس اوور ڈیو ہیں, کتنی بکس جو ہے نا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ سارے انفارمیشن سسٹم لائبریری میں کتنی بکس ہیں, کتنے اسٹوڈنٹس ہیں, یہ کہ بھئی لائبریری میں وہ کون سی بکس ہیں جس میں ایک خاص لفظ بالفرض سوات ایک لفظ ہے وہ آیا ہوا ہے, بالفرض لائبریری میں کتنی ایسی بکس ہیں جس میں مینجمنٹ ایک لفظ ہے وہ آیا ہوا ہے. یہ سارا انفارمیشن سسٹم ہمیں لائبریری انفارمیشن سسٹم وہ لائبریری کے بکس کے حوالے سے, اس کے کسٹمرز کے حوالے سے ہمیں بہت ساری انفارمیشن دیتا. آپ کے کمپیوٹر کا آپریٹنگ سسٹم یہ خود ایک انفارمیشن سسٹم ہے, اور وہ کمپیوٹر کے ریسورسز کے حوالے سے اور اس میں موجود فائلز کے حوالے سے اور ہمارا کام ہمیں آرگنائز کرنے میں مدد دیتا ہے, اور ایک بہت اہم انفارمیشن سسٹم ہے. ایئر لائن ریزرویشن سسٹم, آپ ہوائی جہاز میں ٹکٹ بک کراتے ہیں اور اپنی بکنگ کرتے ہیں کہ میں نے فلاں دن کو پشاور سے فلاں جگہ کے لیے فلائی کرنا ہے, وہ آپ کے لیے ایک سیٹ ریزرو کر لیتے ہیں. یہ ریزرویشن سسٹم ایک بڑا اہم ریزرویشن سسٹم ہے, اور یہ سسٹم فوری طور پہ جتنے بھی ایجنٹ ہیں سب کے فوری طور پہ بیسک جو ڈیٹا بیس ہے اس میں آپ کا ریزرویشن کرا کے ایسے طریقے سے وہ کرے گا کہ اب جو بھی اس سیٹ کو کوئی اور ریزرو کروانا چاہے گا تو اس کو پہلے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ تو ریزروڈ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے وہ جو سینکڑوں لوگ ہیں ان کے درمیان کام کوآرڈینیٹڈ رہتا ہے. یہ ایک اہم ریزرویشن سسٹم ہے. ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم, روٹین کے ہمارے ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں, جیسے آپ نے مشتاق ٹی اسٹور, آپ نے ودود سنز, آپ نے باڑا اسٹور, آپ نے سروس اسٹور, اس قسم کی جگہوں پر یہ دیکھا ہوگا. آپ روٹین کے ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم, ٹرانزیکشن کہتے ہیں لین دین کو, کوئی چیز خریدی کوئی چیز بیچی, اس کا پورا حساب کتاب رکھنا, یہ ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کے سسٹم بھی آپ کے ایم آئی ایس میں ہوتے ہیں. اسی طرح مینجمنٹ کی رپورٹنگ سسٹم, مینجمنٹ کو ضرور رپورٹ دینا تاکہ بزنس کیسے چل رہا ہے, کہاں پر امپرومنٹ کی گنجائش ہے وغیرہ, یہ رپورٹنگ سسٹم. آفس انفارمیشن سسٹم, اور اسی طرح ہے ڈیسیجن سپورٹ سسٹم, بعض ضروری ڈیسیجن ہیں ان کے سپورٹ کے لیے سسٹمز. بالفرض ہم نیکسٹ ایئر جو ہے نا 5 نئے آئیڈیاز پر کام کریں گے, اور اس کے لیے ہم نے جو اپنے امپلائیز سے مانگے ہیں کہ بھئی ہمیں فیزیبلٹی دو, تو ہمیں 200 سے زیادہ فیزیبلٹیز مل گئی ہیں. اب ان 200 میں سے وہ 5 کون سی ہیں,
یہ ڈیسیجن سپورٹ سسٹم اس میں ہمارا ہیلپ کر سکتا ہے. وہ 5 ان میں بہتر کون سی ہیں جس میں ہمیں بھی فائدہ ہے, لوگوں کو بھی فائدہ ہے, امپلائیز کو بھی فائدہ ہے. اسی طرح ایکسپرٹ سسٹم جو ہے, جو بعض خاص ایکسپرٹس کے لیے بنائے گئے ہوتے ہیں, جو پرٹیکولر ایریا کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں. جیسے میں اسٹیٹسٹکس میری اسپیشلٹی ہے, اور ایس پی ایس ایس سافٹ ویئر میرے لیے ایک طرح کا ایکسپرٹ سسٹم ہے جو مجھے اسٹیٹسٹیکل انالیسز میں ہیلپ کرتا ہے. اسی طرح ہمارے انجینئرس کے لیے جو ہے نا آٹو کیڈ کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائن کا ایک اہم سافٹ ویئر ہے, اور وہ ان کے لیے ایک بہت اہم سافٹ ویئر ہے جس میں وہ ڈیزائننگ کا کام کرتے رہتے ہیں. اس میں بڑے بڑے انجینئرنگ پارٹس, بڑے بڑے گھر ڈیزائن ہوتے ہیں, بہت کچھ کام ہوتا ہے. ایکسپرٹ سسٹم ایک بڑا زبردست سسٹم ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے نا, یہ خود ایک بڑا اہم ایریا ہے, اور بیسیکلی یہ ہمارے کمپیوٹر کے روٹین کے پروگرام ہوتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ذرا کلیور پروگرامرز ہیں, اور انہوں نے جو ہے نا ایسے پروگرامنگ کی ہے کہ جو خود ایٹ ٹائم انسانوں کو حیران کر کے رکھ دیتی ہے. تو بہرحال یہ سارے ہمارے پاس انفارمیشن سسٹم ہے. ان سب پر انشاءاللہ بعد میں بات ویسے بھی ہوگی. ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا جی, انفارمیشن ایم آئی ایس کے لیے جو زیادہ ٹیکنیکل نام ہے وہ ہے انفارمیشن ریسورس مینجمنٹ. انفارمیشن ریسورس مینجمنٹ, آئی آر ایم, جس طرح آپ کہتے ہیں نا ایچ آر ایم, ہیومن ریسورس مینجمنٹ. اصل میں جب آپ کہتے ہیں ایچ آر ایم تو آپ کہتے ہیں کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ. ہیومن آپ بیسیکلی تسلیم کر رہے ہوتے ہیں ہیومن از این امپورٹنٹ ریسورس, امپورٹنٹ انف دیٹ اٹ نیڈ ٹو بی مینیجڈ. اسی طرح آپ جب آئی آر ایم کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں انفارمیشن ریسورس مینجمنٹ, انفارمیشن از اے ریسورس اینڈ وی نیڈ ٹو مینیج اٹ. ٹھیک ہے نا. تو ایم آئی ایس کے لیے زیادہ ٹیکنیکل اور نام, جو زیادہ بہتر نام ہو سکتا تھا وہ آئی آر ایم ہے, لیکن دنیا میں مشہور ایم آئی ایس ہے. اب آئی آر ایم کو بہت تھوڑے لوگ بولتے ہیں, ٹیکنیکل لوگ بول دیتے ہیں, باقی لوگ نہیں بولتے. اس میں ہم ڈیٹا اور انفارمیشن کا فرق بتائیں گے. آئی آر ایم تو کیا ہے یہ میں نے بتا بھی دیا ہے, اور اس کے کیا گولز ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ بتاتے ہیں, اور یہی ایم آئی ایس کے بھی گولز ہیں. IRM is a concept that recognizes information as a key resource that should be properly managed. It is a more technical name for MIS, جس طرح میں نے ابھی بتایا. اس کے کیا گولز ہیں؟ IRM یا MIS کے گولز کیا ہیں؟ ایک تو ہے کہ آپ کے آپریشنز بہت ایفیشینٹ ہو جاتے ہیں. آپ کے جو اتنے بھی آپریشنز ہیں وہ زیادہ ایفیشینٹ ہو جاتے ہیں. اس کی آسان ترین اگزامپل آپ دیکھیں, آپ نے ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ہے پشاور میں وہ جب روٹین کی بسیں, عام بسیں چلتی تھی یا ویگنیں چلتی تھی, تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کرایہ کیسے کلیکٹ کرتے ہیں. اور اب آپ بی آر ٹی میں بھی ٹریول کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک کارڈ رکھ کر, اور کتنی آسانی سے, جب جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پر ایک دفعہ کارڈ رکھتے ہیں, جہاں اترتے ہیں ایک دفعہ کارڈ رکھ لیتے ہیں, اور کتنی تھوڑی دیر میں وہ آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے کاٹ لیتا ہے, اور نہ چینج کے چک نہ کچھ بھی نہیں, بس سیکنڈز میں کام ختم ہو جاتا ہے. آپریشن بہت اچھا ہو جاتا ہے, آپریشنل ایفیشنسی بہت اچھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. بس ہمیں تو لگتا ہی نہیں ہے, بس ایسے لگتا ہے کہ لوگ یہ ایک آپریشن لگتا ہے کہ جیسے کرایہ کٹنے کا وہ کام وہ تو سرے سے ختم ہی ہو گیا ہے. ایکچولی وہ ہے, لیکن وہ اتنا ایفیشینٹ ہو گیا کہ بس اب ہمیں لگ رہا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں, بس میں سوار ہو رہے ہیں اور بس سے اتر رہے ہیں. تو آپریشنل ایفیشنسی آ جاتی ہے. آپ کا بعض فنکشنل ایریاز ہیں جو بہت زیادہ افیکٹو ہو جاتے ہیں. آپ کے بعض فنکشنل ایریاز ہیں جو بہت زیادہ افیکٹو ہو جاتے ہیں. یہی بی آر ٹی کے اس کی بھی مثال دی جا سکتی ہے. اسی طرح آپ کے اور کئی ایک ایریاز میں مثالیں دی جا سکتی ہیں. بالفرض آپ کے فائنانس ڈپارٹمنٹ اگر اچھا ایم آئی ایس استعمال کر رہے ہیں تو وہ بڑی جلدی سمریز جنریٹ کر لیتے ہیں. اگر آپ کا ایگزام سسٹم بڑے اچھے ایم آئی ایس استعمال کر رہا ہے تو بڑی آسانی سے جو ہے نا, بڑی جلدی, بہت تھوڑی دیر میں جو ہے ڈی ایم سی اور سرٹیفکیٹس وغیرہ جنریٹ کر سکتے ہیں. اور کم از کم وہ ایریا کہ بھئی سرٹیفکیٹ کی ویریفیکیشن اور یعنی وہ سسٹم کا ایرر پکڑنا, وہ سب بہت آسان ہو جاتا ہے, اور بڑی جلدی وہ سرٹیفکیٹ جنریٹ کر لیتا ہے, جس پر بس پر سگنیچر کر کے اس کو اسٹوڈنٹ کے حوالے کر دیا جاتا ہے. تو فنکشن آپ کے بڑے افیکٹو ہو جاتے ہیں.
اسی طرح ایم آئی ایس کا ایک بڑا اہم کام ہے اور وہ ہے اسپاٹنگ اینڈ ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف اپرچونیٹیز. بہت ساری اپرچونیٹیز ہوتی ہیں کہ جو مارکیٹ میں مطلب اپرچونیٹیز کا مزہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا بزنس کا موقع ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو نظر نہیں آتا. اپرچونیٹی ہر کسی کو نظر نہیں آتی. ایم آئی ایس آپ کو ایسی اپرچونیٹیز دے دیتی ہے. اس کی آپ آسان ترین مثال درے بڑوں کی لے سکتے ہیں کہ عبید اللہ ہمارے آئی ایم سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہے، اور وہ اور اس کے کچھ دوستوں نے مل کر یہ اپرچونیٹی آئیڈینٹیفائی کی کہ بھئی اگر ہم تھوڑا سا اچھا ایم آئی ایس مینٹین کر لیں تو ہم لوگوں کو ان کی چیزیں جو ہیں ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ ان کے گھروں پر ڈیلیور کر سکتے ہیں، اور اٹ کین بی اے بزنس اینڈ دے آر ناؤ میکنگ منی آف اٹ. ٹھیک ہے، تو اسپاٹنگ اینڈ ٹیکنگ ایڈوانٹیجز آف اپرچونیٹی. لیکن یاد رکھیں کہ یہ ایم آئی ایس کے بغیر نہیں ہو سکتا. آپ اپنے کسٹمر کی سروس بہت بہتر کر سکتے ہیں. اس میں مثال دوں گا پرانے جی پی او کی. میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ پارسل ہم ڈیلیور کرتے تھے تو بس پارسل بھیج دیتے تھے اور بس پھر پریشان ہو کے بیٹھے رہتے تھے. جب بالفرض ہم نے لندن بھیجا، وہاں سے فون آتا تھا کہ پارسل مل گیا، تو بس چلو جی اللہ کا شکر ہے پہنچ گیا. ٹھیک ہے نا جی، اور درمیان میں پریشان رہتے تھے. اور اب ٹی سی ایس والوں نے ایسی زبردست طریقہ کار کیا ہے، انہوں نے آپ کو بس ایک نمبر دے دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی اس نمبر کے تھرو آپ کو موبائل پہ ہی پتہ چلتا رہے گا کہ جی اب وہ پارسل کدھر ہے، اور میسیجز آتے رہتے ہیں اور پتہ چلتا رہتا ہے کہ اب وہ پارسل کدھر پہنچ گیا. اور اب بالکل مطمئن ہو کے دل میں مطمئن خوش رہتے ہیں کہ جی بس کہاں میں صحیح ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو کسٹمر سروس بڑی اچھی ہو جاتی ہے، اور کسٹمر سروس اچھی ہو جائے تو لوگ ایسی سروس والوں کو زیادہ اچھی پیمنٹ بھی کرتے ہیں. بیٹر پروڈکٹ کریشن اینڈ انہینسمنٹ. یہ ایک زبردست چیز ہے کہ آپ کے پروڈکٹ کی کریشن اور پروڈکٹ میں امپرومنٹ بہت اچھی ہو جاتی ہے. اس سلسلے میں نے کلاس میں بھی ہٹاچی والوں کی اگزامپل دی تھی. جب ہٹاچی والوں کے جو میں نے اس کی بات بتائی تھی ان کے واشنگ مشین کی، یہ جاپان کا واقعہ ہے. جاپان کے ہر گھر میں واشنگ مشین موجود تھی، اور جب ہٹاچی والوں کو یہ پتہ چلا کہ اب ہمارے پاس ایسے یہ آ رہے ہیں، ان کو یہ پتہ چلا کہ ہمارے پاس سروس سے یہ پتہ چلا، اور یہ سروس کے ریگولر بیسس پہ گورنمنٹ اور دوسرے ادارے کرتے ہیں. انہوں نے وہی سروس جب ان کے مائی ایس سسٹم میں آ کر پریزنٹ ہوئے اور مینیجر کے سامنے اس کی سمری گئی، تو مینیجر نے دیکھا کہ یار اب تو لوگ جو کپڑے پہنتے ہیں وہ زیادہ نفیس ہوتے ہیں. اکثریت لوگوں کے کپڑے زیادہ نفیس ہوتے ہیں. وہ پرانے وہ جو موٹے کپڑے ہیں اب لوگ بہت کم پہنتے ہیں، نفیس کپڑے پہنتے ہیں. تو ان کو خیال آیا کہ ہمارا جو واشنگ مشین ہے اس میں تو وہ جو موٹر لگی ہوئی ہے وہ تو بہت ہیوی موٹر ہے، اور وہ تو نفیس کپڑوں کو نقصان پہنچا دے گا. تو انہوں نے پورا وہ واشنگ مشین ری ڈیزائن کیا، اس میں چھوٹی موٹر لگائی، اور پھر بتایا کہ وہ اٹ ول واش مور، اٹ از مور جینٹل، دس مشین از مور جینٹل آن کلوتھز. اور لوگوں نے اپنی پرانی واشنگ مشین ترک کر کے نئی واشنگ مشینیں خریدیں. اسی طرح کچھ عرصے بعد پھر یہ پتہ چلا، ایک 5-6 سال بعد جب پتہ چلا کہ وہی سروے سے پتہ چلا کہ دا نمبر آف وومن ان ورک فورس ہیز ٹریمنڈسلی انکریزڈ. خواتین کی تعداد ورک فورس میں بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو انہی مینیجرز نے ان کو دیکھا کہ اس کا ہمارے پروڈکٹ سے کیا تعلق ہے. پتہ چلا کہ اس کا تو واشنگ مشین سے اہم تعلق ہے، کیونکہ اگر خواتین ورک فورس میں ہیں تو وہ کپڑے کس وقت دھوتی ہیں؟ ظاہر ہے وہ رات کو دھوتی ہیں، اور رات تو سونے کا وقت ہوتا ہے. اب ان کو یہ پتہ چلا کہ ہماری واشنگ مشین تو بہت تیز آواز کرتی ہے، اس سے تو لوگوں کی نیند خراب ہوگی. انہیں پوری مشین دوبارہ ری ڈیزائن کی اور بڑا بہترین طریقے سے اس کو یہ کیا. اور پھر جب اس کی ساؤنڈ تقریباً ختم ہو گئی، اور پھر جب انہوں نے ایڈ دیا ٹی وی پر کہ ادھر کپڑے دھوئے جا رہے ہیں، قریبی کارٹ میں بچہ سو رہا ہے، اور وہ ایڈ ایسا کامیاب گیا. اور دیکھیں اس میں ایسا نہیں ہے کہ سارا کام ایم آئی ایس کا ہے. یہ ایڈ دینا یہ مارکیٹنگ والوں کا کام ہے، لیکن اچھے ایڈ کا بھی کام ہے. لیکن ایم آئی ایس کا کیا کام ہے کہ اس نے اپرچونیٹی آئیڈینٹیفائی کی
اور آپ کو بتایا کہ آپ نے پروڈکٹ میں یہ امپرومنٹ کرنی ہے، اور آپ نے وہ امپرومنٹ کر دی اور پھر اچھے طریقے سے لوگوں کو بتا دیا تھرو مارکیٹنگ. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ لوگوں نے اپنے پرانے پروڈکٹس جو پہلے سے ان کے پاس واشنگ مشینیں تھیں ان کو ترک کر کے نئی خریدی. اینڈ یو کین آلٹر دا بیسز آف کمپٹیشن. ٹھیک ہے، اس کی ایک مثال ہے کہ جیسے کوڈک نے لاکھوں ڈالر لگا کر ایک ایسی فلم بنائی کہ جس سے بننے والی تصویر بڑی ریئل نظر آئے گی. تو دوسری کمپنی نے ایسا کیمرہ بنا دیا جو بغیر فلم کے تصویر لے لیتی ہے. اب اس نے تو وہ ساری اس کے ریسرچ پہ کا بیڑا غرق کر دیا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ دوسری کمپنی ہے. اٹ از آلٹرنگ دا بیسز آف کمپٹیشن. اسی طرح اگر آپ کے اتنے اچھے سسٹمز ہوں، آپ کا کوالٹی کسٹمر سروس سب کچھ MIS سسٹم بہت اچھا ہو، تو یور کسٹمر ول لاک ان. کسٹمر آپ ہی کے ساتھ رہے گا، وہ ادھر ادھر نہیں جائے گا. اور کمپیٹیٹر ول لاک آؤٹ آف دا مارکیٹ، وہ مارکیٹ سے باہر رہے گا. اور یہ سارا آپ MIS کی مدد سے کر سکتے ہیں. چلے جی آگے بڑھتے ہیں. دوسرا جو انفارمیشن ریسورس مینجمنٹ میں ہم آپ کو بات بتانا چاہتے ہیں وہ ڈیٹا اور انفارمیشن کا فرق ہے. ویسے اس ڈائیگرام میں بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ پروسیسنگ سے پہلے جو ہمارے پاس انفارمیشن ہوتی ہے نا، فیکٹس اینڈ فگرز ہوتے ہیں، ان کو ہم ڈیٹا کہتے ہیں. یہ فیکٹس اینڈ فگرز آپ اس کی مثال لے لیں کہ وہ جو سینکڑوں ہزاروں اسٹوڈنٹس نے 10ویں کلاس کا ایگزام دیا اور اس کا پیپر جو ہیں وہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایجوکیشن والوں کے آفس میں پڑے ہوئے ہیں. وہ بہت بڑے پورا کمرہ بھرا ہوا ہے، پورا ریکارڈ روم بھرا ہوا ہے ان کا پیپر سے. یہ ہے ڈیٹا. ٹھیک ہے، یہ ہے ڈیٹا. اور اگر جو پیپر چیک ہیں ہر پیپر پہ اپنے نمبر لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ڈیٹا ہے، یہ سمرائز نہیں ہے. لیکن جب یہ سمری سے کمپیوٹر سے گزرتا ہے، اس کی سمری بنتی ہے، گزٹ بنتا ہے، اور اس میں پتہ چلتا ہے کہ ایک پرٹیکولر اسٹوڈنٹ کے کتنے مارکس ہیں اور اس کے کون سے سبجیکٹ میں کتنے مارکس ہیں وغیرہ وغیرہ، یا اوور آل اس کے کتنے مارکس ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بن جاتا ہے، وہ ڈیٹا کنورٹ ہو گیا انفارمیشن میں. اب وہ انفارمیشن کے لیے اگلا پیمنٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے. بالفرض وہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی مجھے میرے DMC دے دو، تو وہ اس انفارمیشن کے لیے پیسے بھی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. پھر آپ اس انفارمیشن کو اگر اسی طرح کا کوئی اور کام کے لیے حوالے سے انفارمیشن ہو تو آپ وہ مینیجر کو فیڈ کر دیتے ہیں. اور انفارمیشن ایسی چیز ہے کہ جس پر، جیسے میں نے ہٹاچی والی اگزامپل دی، انفارمیشن ایسی چیز ہے کہ جس پر مینیجر ایکشن لے کے ضروری ڈیسیجن لے لیتا. ٹھیک ہے نا. اور اس سے آپ کا بزنس جو ہے بہت بہتر ہو سکتا ہے. سو ڈیٹا از ایکچولی اسٹورڈ فیکٹ. بس یہ اسٹور ہے، ایک جگہ پر پڑی ہوئی ہے، کمپیوٹر ہارڈ ڈسک میں پڑی ہوئی ہے، آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے. جیسے میں نے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سیکنڈری ایجوکیشن کا والوں کا اسٹور بتایا، الماریاں کی الماریاں بھری ہوئی ہیں پیپر سے. تو یہ ایک اسٹورڈ فیکٹ ہے. اینڈ اٹ از ان ایکٹیو. ان ایکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا، بس پڑا ہوا ہے. ایز ٹیکنالوجی بیس. ٹیکنالوجی بیس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کاغذ قلم کی ٹیکنالوجی ہے تو کاغذ قلم پہ پڑا ہوا ہے. اگر آپ کے پاس کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے تو یہ ہارڈ ڈسک میں پڑا ہوا ہے، لیکن بس یہ ٹیکنالوجی بیس کسی طریقے سے پڑا ہوا ہے. اینڈ اٹ از گیدر فرام ویریس سورسز. مختلف سورسز سے اس ڈیٹا کو اکٹھا کیا جاتا ہے. انفارمیشن آن دا ادر ہینڈ از پریزنٹڈ فیکٹس. یہ گراف ہوتے ہیں، یہ چارٹس ہوتے ہیں جو آپ اگلے کو پریزنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اینڈ اٹس ایکٹیو. ایکٹیو کا کیا مطلب ہے کہ یہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ مینیجر اس پہ ڈیسیجن لے سکتا ہے. بالفرض آپ خود آپ کے DMC آپ کو ملتی ہے تو آپ خود مینیجر ہیں اور آپ اس DMC کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ نہیں یار اب تو اس کالج میں بھی میرا داخلہ ہو سکتا ہے. تو آپ ضرور ڈیسیجن لے سکتے ہیں اور آپ اس کے بیس پہ پرٹیکولر کالج میں جس میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس میں مارکس خراب ہو تو آپ کہتے ہیں نہیں یار اب اس کالج میں داخلہ نہیں ہو سکتا. تو اس کے بیس پہ یہ ایکٹیو ہوتے ہیں، انفارمیشن ایکٹیو ہوتی ہے. اٹ از بزنس بیسڈ، کیونکہ جو جیسے آپ کا بزنس کی جس طرح ضرورت ہے یہ اس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ڈیٹا تو را فارم میں ہوتا ہے، اس پر بزنس نہیں ہو سکتا، لیکن انفارمیشن پروسیس فارم میں ہوتا ہے اور جس طرح بزنس کو چاہیے اس طرح ہوتا ہے اور نتیجتاً اس پر بزنس ہو سکتا ہے. اینڈ اٹ از ٹرانسفارمڈ فرام ڈیٹا. یہی ڈیٹا ٹرانسفارم ہو کے انفارمیشن بن جاتے ہیں، یہی بتا رہے ہیں. اچھا جی. اب نیکسٹ ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کے کچھ فنڈامنٹل کانسیپٹس ہیں
جو انشاءاللہ ابھی آپ کو بتائیں گے تھوڑی دیر میں. تو چلیں شروع کرتے ہیں. اس میں ہم پڑھیں گے کہ کمپیوٹر کے کمپوننٹس کمپیوٹر کے کون سے ہیں. بیسیکلی کمپیوٹر بیس انفارمیشن سسٹم CBIS ہم کہتے ہیں. کمپیوٹر بیس انفارمیشن سسٹم کے کمپوننٹس کون سے ہیں؟ وہ یہ کمپوننٹ ہے، پیپل ہے، ڈیٹا ہے، پروسیجر، سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر. یہ کون کون سے کمپوننٹ ہیں اور اس کی تھوڑی بہت اہمیت کی بات کریں گے. اینڈ ہاؤ وی آرگنائز ڈیٹا ان انفارمیشن سسٹم. اور بیچ ورسز ریئل ٹائم پروسیسنگ، ان میں کیا فرق ہے، اس کا ہم پڑھیں گے انفارمیشن ٹیکنالوجی فنڈامنٹلز میں. اچھا جی، کمپوننٹ آف انفارمیشن سسٹم. پہلے تو یہ دیکھیں کہ انفارمیشن سسٹم صرف کمپیوٹر بیسڈ نہیں ہوتا، پہلے بھی ہوتا تھا. بالکل ایک ادارہ ہے، اس میں کوئی کمپیوٹر نہیں ہے، لیکن وہ ادارہ اپنا کچھ رجسٹرز وغیرہ میں اپنا ڈیٹا مینٹین کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ مینٹین کرتے ہیں اور ڈیٹا مینٹین کیا جاتا ہے، اور کچھ رجسٹر میں کسی پروسیجر کے تحت مینٹین کیا جاتا ہے. تو اس میں لوگ ہیں، ڈیٹا ہے اور کچھ پروسیجر ہیں. یہی ہمارا انفارمیشن سسٹم ہے. کچھ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. بالفرض آپ سبزی منڈی چلے جائیں، ٹھیک ہے، یا فروٹ منڈی چلے جائیں، اور وہاں وہ آڑتی لوگ ہوتے ہیں اور ان کا ٹھیک ٹھاک بزنس ہوتا ہے، اور وہ سارا کاغذ قلم اور اس کی مدد سے کچھ ایک آدھ اکاؤنٹنٹ یا اس طرح تعلیم یافتہ بندہ ہوتا ہے وہ تو جو ریکارڈ مینٹین کر رہا ہوتا ہے، اور کچھ ڈیٹا ہوتا ہے، کتنا ہمارا گاڑیاں آ گئیں، کتنا پھل فروٹ آ گیا، کتنا نکل گیا وغیرہ، پیمنٹ کی کیا سچویشن ہے، وہ ڈیٹا وہ مینٹین رکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، عام طور پہ کیش بک وغیرہ مینٹین کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح مینول پروسیجرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے پاس ایک انفارمیشن سسٹم ہے. ٹھیک ہے، لیکن آج کل زیادہ بڑی کمپنیوں میں، خاص طور پہ بینکوں میں، بڑے انسٹیٹیوشن میں کمپیوٹر بیسڈ انفارمیشن سسٹم ہوتا ہے، جن کو ہم CBIS کہتے ہیں. اس میں بھی کچھ یہ 3 کمپوننٹ تو پکے پکے ہیں، پیپل، ڈیٹا، مینول پروسیجر، یہ ہوتے ہیں. مینول پروسیجر سارے ختم نہیں ہو جاتے، کچھ پھر بھی موجود رہتے ہیں. اس کے علاوہ 2 چیزیں اور ایڈ ہو جاتی ہیں، ایک ہے سافٹ ویئر اور ایک ہے ہارڈ ویئر. اب پیپل میں کیا مطلب ہے؟ پیپل کا مطلب ہے یوزرز ہیں، اور اس انفارمیشن سسٹم کے یوزرز، اور کی پنچ آپریٹر جو ڈیٹا انٹری کرتے ہیں، ڈیٹا انٹری آپریٹر ہوتے ہیں، اور سسٹم اینالسٹ جو اس سسٹم کو انالائز کرتے ہیں، امپرومنٹس کرتے ہیں سسٹم میں، پروگرامر جو کمپیوٹر کو کی پروگرامنگ کرتے ہیں. تو یہ آپ کے مختلف پیپل ہیں جو انفارمیشن سسٹم سے ان کا تعلق ہوتا ہے. دوسرا اہم چیز ہے ڈیٹا. یہ بہت اہم چیز ہے، میرے خیال میں سب سے اہم آپ پیپل سمجھ لیں، دوسرے نمبر پر اہم جو ہے وہ ڈیٹا ہے. اس کی ایک مثال، آسان مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں. آج سے 10 سال بعد آپ میں سے ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے یونیورسٹی واپس، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ ڈگری ویریفائی کرنی ہے. تو ہم کس بیس پہ ویریفائی کریں گے؟ ظاہر ہے کوئی ڈیٹا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس ڈیٹا کو، اور انفارمیشن سسٹم اس ڈیٹا کو ریٹریو کرے گا، ہمیں دکھائے گا کہ ہاں جی یہ ہمارا اسٹوڈنٹ تھا، کیونکہ اس وقت تو ان میں سے کئی ٹیچر شاید موجود بھی نہ ہو اور یہ اسٹاف بھی نہ ہو. تو کیسے پہچانیں گے؟ ڈیٹا ہوگا، وہ ڈیٹا بتائے گا کہ جی یہ ہمارا اسٹوڈنٹ تھا، یہ اس کا نمبر تھا، ان تمام سبجیکٹ میں یہ واقعی پاس ہے، اس کے اتنے اتنے مارکس ہیں، اور آپ اس کی ڈگری ویریفائی کر سکتے ہیں، اور پھر ہم ڈگری ویریفائی کریں. یہ ڈیٹا کے بیس پہ، یہ بہت ضروری کمپوننٹ ہے. ٹھیک ہے، ڈیٹا بیسیکلی وہ ٹروتھ ہے جو ہم مینٹین کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کا ہم ریکارڈ رکھے ہوتے ہیں. یہ ایک طرح سے ہماری ہسٹری ہے. کچھ اس میں مینول پروسیجر ہوتے ہیں، اور کچھ پروسیجر ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم آٹومیٹک کر سکتے ہیں، اور وہ سافٹ ویئر بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کچھ پروسیجر مینول رہتے ہیں. بالفرض یہ مینول پروسیجر ہے کہ جی انفارمیشن سسٹم کے ایریا میں کوئی بندہ ایسے نہیں جائے گا، اور اس کی پہلے تلاشی ہوگی، جامع تلاشی ہوگی، اور اس کے ضروری چیزیں اسے باہر رکھوائی جائیں گی. تو یہ ہے مینول پروسیجر. اور کچھ اور پروسیجرز ہیں سافٹ ویئر جو اس کو ہم کمپیوٹر کو سمجھا سکتے ہیں اور ان کو آٹومیٹک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو بالفرض ہمارے پاس کہ ہم کہتے ہیں سسٹم سافٹ ویئر، اپلیکیشن سافٹ ویئر. ٹھیک ہے، یہ سارے مختلف قسم کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں. سسٹم سافٹ ویئر بیسیکلی آپریٹنگ سسٹم کو اور اس طرح کے سافٹ ویئرس کو کہتے ہیں. اپلیکیشن سافٹ ویئر زیادہ مشہور ہیں. یہ وہ سافٹ ویئر ہے جس سے جن میں آپ اپنا کام کرتے ہیں. بالفرض MS آفس ایک بڑا مشہور اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے، جس میں MS ورڈ آتا ہے، ایکسل آتا ہے، پاور پوائنٹ آتا ہے. ابھی یہ میں نے پریزنٹیشن بیسیکلی پہلے پاور پوائنٹ میں بنائی تھی، بعد میں نے اس کو ایڈوبی میں کنورٹ کر دیا.
تو یہ اپلیکیشن سافٹ ویئر ہیں. خود ایڈوبی بھی ایک اہم اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے جو بیسیکلی ریڈنگ کے کام آتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ہارڈ ویئر ہوتا. آپ جانتے ہیں کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر، اس سے بھی آپ لوگ واقف ہیں، ٹھیک ہے نا. کمپیوٹر کے وہ سارے پارٹس جن کا وزن ہے، جو جگہ گھیرتی ہیں، وہ سارے ہارڈ ویئر میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے اس کی ذرا ایک تصویر وغیرہ دیکھ لیں، پھر واپس آ جاتے ہیں. یہ کمپیوٹر کے مختلف ہارڈ ویئر ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہے، جیسے مانیٹر ہے، جیسے اسکینر ہے، اسپیکر ہیں، ویڈیو کیمرہ ہے، ماؤس ہے، پرنٹر ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کا کی بورڈ ہے، زپ ڈرائیو ہے. تو یہ سارے آپ کے ہارڈ ویئر ہیں. اچھا، ایک بات ہے، جو سی بی آئی ایس ہے، کمپیوٹر بیس انفارمیشن سسٹم، اس کی ٹیکنیکل آپریشن کیسے ہوتی ہے؟ اس میں آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو جگہ ہے، یہ بیسیکلی سب سے پہلے اس سسٹم کو، یہ جو بلاک ہے، یہ بیسیکلی پروسیسر یونٹ ہے. یہ بلاک بیسیکلی کمپیوٹر ہے، یہ پروسیسنگ یونٹ ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں کنٹرول یونٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو اوور آل کمپیوٹر سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے. اوور آل کمپیوٹر سسٹم، ایون ان پٹ کے ڈیوائسز کو، آؤٹ پٹ ڈیوائسز کو، اسٹوریج ڈیوائسز کو، سب کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس کے علاوہ ارتھمیٹک اینڈ لاجیکل یونٹ ہوتا ہے، جو کمپیریزن کے کام آتا ہے. ارتھمیٹک اینڈ لاجیکل یونٹ ہے جو کمپیریزن کے کام آتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ بالفرض آپ اس کو دو ویریبل دے دیتے ہیں، ایک ایکس اور وائی، اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ ان میں سے جو بڑا والا ہے اس کو الگ کر دو، اس کو پہلے لکھ دو. تو وہ ان کو میں سے بڑے اور چھوٹے کا فیصلہ کر سکتا، ٹھیک ہے نا. ارتھمیٹک اینڈ لاجیکل یونٹ. پرائمری میموری کمپیوٹر کی میموری ہوتی ہے، جس میں جو بیسیکلی تو عارضی میموری ہوتی ہے، لیکن اس کی اہمیت ریم یا رام، ریڈ اونلی میموری کی خاص طور پہ میں ذکر نہیں کر رہا، میں ریم کی بات کر رہا ہوں، رینڈم ایکسیس میموری کی، جس میں اگر کچھ آپریشن ہوتی ہے، ارتھمیٹک یا لاجیکل آپریشن ہوتی ہے، اور کوئی انٹرمیڈیٹ ریزلٹ آتے ہیں، تو وہ ہم ادھر سٹور کرتے رہتے ہیں، کمپیوٹر اس کو سٹور کرتے رہتا ہے. اور ایک ہمارے پاس کمپیوٹر میں ہوتی ہے ہارڈ ڈسک. یہ کمپیوٹر کے اندر ہی لگی ہوتی ہے، لیکن بعض بڑے کمپیوٹر سسٹم میں یہ کمپیوٹر کے باہر بہت بڑی ہارڈ ڈسک لگی ہوتی ہے، اور اس میں ڈیٹا سٹور بھی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے ریٹریو بھی کیا جاتا ہے. تو یہ ہمارا پورا کمپیوٹر انفارمیشن سسٹم ہے. یہاں سے ڈیٹا ان پٹ ہوتا ہے، یہاں پروسیسنگ ہوتی ہے، یہاں سے ڈیٹا سٹور کیا جاتا ہے، آؤٹ پٹ ریزلٹ ادھر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ آؤٹ پٹ ریزلٹ، یا کوئی پرنٹر ہوگا، یا یہ کوئی مانیٹر ہوگا وغیرہ وغیرہ، یا اور اس طرح کے ڈیوائسز ہو سکتے ہیں. سو دس از ٹیکنیکل آپریشن آف کمپیوٹر بیس انفارمیشن سسٹم. آپ کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ آپ کے لیے ایسے سبق ہے کہ بھائی ایسے یہ سسٹم ڈیزائن کیا جائے، ایسے انفارمیشن سسٹم جس میں ان پٹ کم سے کم ہو، کیونکہ جتنا ان پٹ زیادہ ہوگا تو اتنا ہی وہ کمپیوٹر جو ہے اپنا کام تیزی سے نہیں کر سکے گا، کمپیوٹر یوزر کے لیے بیٹر رہے گا، ٹھیک ہے. تو ان پٹ کم سے کم ہو، تاکہ یہ اچھا انفارمیشن سسٹم ہوگا جس میں ان پٹ کم سے کم ہو. تو ان پٹ کو ہم منیمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس میموری ریسورسز ہیں، اور خاص طور پہ سیکنڈری اسٹوریج میموری. اور ہم اس طرح کرتے ہیں کہ بھئی کوئی اس طرح ہو کہ بھئی ہمارا انفارمیشن سسٹم ہارڈ ڈسک پہ کوئی بہت ہی زیادہ جگہ نہ لے کوئی اتنا نہ ہو کہ کوئی بہت ہی بڑی ہارڈ ڈسک اس کے لیے پھر خریدنی پڑے، اور خرچے ہی بہت زیادہ ہو جائے. تو اسی طریقے سے انفارمیشن سسٹم ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ جو ریلیٹیولی کم اسپیس پر بھی بہت بڑی مقدار میں انفارمیشن سٹور ہو جاتی ہے. پھر ہم ساتھ ساتھ یہ کرتے رہتے ہیں، کمپیوٹر پروگرامرز یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ لاجیکل اور ارتھمیٹک آپریشن اس کے بڑے اچھے ہوں، اور وہ لاجیکلی بڑا اسٹرانگ آپریٹنگ سسٹم ہو، سوری سافٹ ویئر ہو، اور وہ ہماری غلطیاں پکڑ سکے. اور یوزر کے دو نمبری اگر کرنا چاہے تو اس دو نمبری نہ ہو سکے اس سسٹم کے ساتھ. تو وہ یہ کمپیوٹر پروگرامرز کا کام ہے کہ اچھے انفارمیشن سسٹم ڈیزائن کرے. دوسرا ہمارا سب سے بڑا اہم کام جو ہے کہ یہ سافٹ ویئر اتنے اچھے آؤٹ پٹ، جتنے آؤٹ پٹ ہمیں چاہیے
ہمارے ضرورت کے مطابق، میں بزنس کی ضرورت کے مطابق بہترین آؤٹ پٹ جنریٹ کرے. جو آؤٹ پٹ منتھلی چاہیے وہ منتھلی جنریٹ کرے، جو ڈیلی چاہیے وہ ڈیلی، جو ایئرلی چاہیے وہ ایئرلی جنریٹ کرے. اور جو ہے جس طرح ہمیں چاہیے بزنس کا ضرورت کے مطابق اس طرح کے آؤٹ پٹ جنریٹ کرے. یاد رکھیں کہ مینیجر کو سب سے زیادہ آؤٹ پٹ میں دلچسپی ہوتی ہے. وہ درمیان کے کام آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، آپ نے ان کو بہتر کرنا ہوتا ہے. مینیجر کو اس ایریا میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، آؤٹ پٹ میں. اچھا جی، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مختلف ڈیوائسز ہیں. اب بالفعل اس میں یہ جو کی بورڈ ہے تو یہ ان پٹ ڈیوائس ہے، ماؤس بیسیکلی ان پٹ ڈیوائس ہے، ویڈیو کیمرہ یہ بیسیکلی ان پٹ ڈیوائس ہے جو کمپیوٹر کو ان پٹ دیتا. بعض اس میں آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے، جیسے یہ پرنٹر ہے، جیسے یہ مانیٹر ہے، یہ آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے. باقی یہ جو آپ کو باکس سا نظر آ رہا ہے، سی پی یو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، اس کے اندر کنٹرول یونٹ، ارتھمیٹک لاجیکل یونٹ، اس میں پرائمری میموری اور ایون سیکنڈری میموری ہارڈ ڈسک بھی اس کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو آپ نوٹ بک قسم کے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ سے دیکھ رہے ہیں، اس میں تو کئی چیزیں اپنی بلٹ ان آتی ہیں، ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں. چلے جی آگے بڑھتے ہیں. Now how we organize data in computer based information system. ٹھیک ہے. کمپیوٹر میں جو سب سے لوویسٹ لیول ہے، جو عام طور پہ لوگ نہیں سمجھتے لیکن پروگرامرز وغیرہ کو اس کا پتہ ہوتا ہے، کمپیوٹر جو اسمالسٹ ڈیٹا، جو واقعی ڈیٹا سٹور کرتا ہے، وہ ہے کمپیوٹر کا ایک سٹوریج کی جگہ ہوتی ہے جس کو ہم بٹ کہتے ہیں. اور بٹ وہ جگہ ہوتی ہے جس کو آپ یا 0 کر سکتے ہیں یا 1 کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بٹ بیسیکلی یہ کمپیوٹر کی سٹوریج کی جگہ ہے جس کو یا آپ 0 کر سکتے ہیں یا پھر آپ 1 کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. اس کو یا 0 کر سکتے ہیں یا 1 کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کمپیوٹر میں جتنی بھی سٹوریج ہوتی ہے ان 0 1 کی مدد سے ہوتی ہے. اب اس کے بعد آتا ہے 8 بٹ سے مل کر ایک بائٹ بنتا ہے. 8 بٹ سے مل کر ایک بائٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ 1 2 3 4 5 6 7 اور 8، یہ ایک بائٹ ہے. یہاں سے ادھر تک یہ ایک بائٹ ہے. یہ پھر یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8، یہ ایک اور بائٹ ہے. یہ 2 بائٹ کا ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے نا. کمپیوٹر میں اس طرح کے بہت زیادہ جگہ ہوتی ہے جس کو ہم 0 1 کر سکتے ہیں. بہرحال 8 بٹ سے ہم ایک بائٹ بن جاتا. ٹھیک ہے. کیریکٹر کیا ہے؟ کیریکٹر آپ روٹین میں جو آپ بالفرض 3 4 5 یا ABC جو آپ کمپیوٹر میں سٹور کرتے ہیں وہ ایک کیریکٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک کیریکٹر عام طور پر ایک بائٹ میں سٹور ہو جاتا. فیلڈ کیا ہے؟ بٹ کا میں نے بتا دیا، بائٹ کا بتا دیا. فیلڈ بیسیکلی اگر آپ کا کوئی ریکارڈ ہے، بالفرض آپ کا اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ ہے جس میں اسٹوڈنٹ کا نام، اس کا لاسٹ نیم، اس کا برتھ ڈے وغیرہ سٹور کیا گیا ہے، یا امپلائی کی انفارمیشن ہے، اس کا فرسٹ نیم، لاسٹ نیم اور برتھ ڈے، تو اس میں یہ جو فرسٹ نیم ہے یہ ایک فیلڈ ہے جس میں مختلف لوگوں کے فرسٹ نیم سٹور ہیں. لاسٹ نیم یہ ایک اور فیلڈ ہے اور اس میں مختلف لوگوں کے لاسٹ نیم سٹور ہیں. برتھ ڈے ایک اور فیلڈ ہے جس میں ان کے برتھ ڈے سٹور ہے. ٹھیک ہے نا. کہ وہ کس دن پیدا ہوئے تھے. تو یہ مختلف فیلڈز ہیں. یہ فیلڈز مل کر آپ کا ریکارڈ بنا لیتے ہیں. یہ فیلڈ مل کر، جیسے یہ ایک جان اینن کے صاحب کا یہ ایک ریکارڈ ہے، یہ جس پر ماؤس ابھی حرکت کر رہا ہے، یہ ایک ریکارڈ ہے. یہ دوسرا ریکارڈ ہے اور یہ 3 ریکارڈ ہے. یہ ٹوٹل 3 ریکارڈ ہیں. ریکارڈ سے مل کے آپ کا بن جاتا ہے فائل. ریکارڈ سے بنتا ہے یہ فائل. یہ بیسیکلی فائل ہے. اور اس طرح کے بہت سارے فائلز کی کلیکشن سے بن جاتا ہے ڈیٹا بیس، اور بہت سارے ڈیٹا بیسز سے آپ ایک لائبریری بنا سکتے ہیں. اس طریقے سے ہم کمپیوٹر میں ڈیٹا آرگنائز کرتے ہیں. اس طریقہ کار پر ہم کمپیوٹر میں ڈیٹا آرگنائز کرتے ہیں. ویسے اب آج کل اور طریقے بھی آ گئے ہیں لیکن بیسک آئیڈیا یہی ہے. اچھا جی، ایک اہم چیز جن میں فرق کرنا ہے وہ ہے بیچ پروسیسنگ اور ریئل ٹائم پروسیسنگ. بیچ پروسیسنگ کیا ہے؟
کہ ایک کام ایک خاص حد تک جمع ہو جائے تو پھر باقی کام کریں گے اس پر. ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا بیچ پروسیسنگ. اور ریئل ٹائم پروسیسنگ یہ ہے کہ نہیں ابھی کے ابھی کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو جاتا ہے ریئل ٹائم پروسیسنگ. بیچ پروسیسنگ دا کلیکشن اینڈ اسٹوریج آف ڈیٹا فار پروسیسنگ ایٹ اے شیڈیول ٹائم وین اے سفیشینٹ اماؤنٹ آف ڈیٹا ہیز بین ایکومولیٹڈ. مطلب ہے جب ایک خاص حد تک ڈیٹا اکٹھا ہو جائے تو اس کے بعد ہم کہیں گے کہ اس وقت پھر ہم ایک ایک گھنٹے بعد جو ہے جب 10-20 اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا اکٹھا ہو جائے تو پھر ایک دفعہ پروسیس کر لیا کریں گے. یہ ہے بیچ پروسیسنگ. روٹین میں ٹرانزیکشن ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، اور ٹرانزیکشن فائل کریٹ ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، اور ٹرانزیکشن فائل سٹور ہوتی رہتی ہے. بعد میں اس ٹرانزیکشن فائل کے بیس پہ ماسٹر فائل اپڈیٹ کی جاتی ہے. ماسٹر فائل کو اسی وقت جب ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس وقت اپڈیٹ نہیں کیا جاتا. درمیان میں ایک اور فائل بنتی ہے جس کو ٹرانزیکشن فائل کہتے ہیں. وہ کریٹ کی جاتی ہے، اس کو سٹور کیا جاتا ہے، اور بعد میں اس ٹرانزیکشن فائل کی مدد سے ماسٹر فائل اپڈیٹ کی جاتی ہے. اگر آپ کی پروسیسنگ ایسے ہو رہی ہے تو یہ ہے بیچ پروسیسنگ. ریئل ٹائم پروسیسنگ میں، اور میں نے کہا نا ابھی کے ابھی والی بات ہوتی ہے. دا امیڈیٹ پروسیسنگ آف ڈیٹا آفٹر ٹرانزیکشن کر، جو ہی ٹرانزیکشن ہو جائے اسی وقت ہی جب آپ ماسٹر فائل کو اپڈیٹ کرتے ہیں تو یہ کیا ہے، ریئل ٹائم پروسیسنگ ہے. with the database being updated at the time of the event. جو ہی ٹرانزیکشن ہوتا ہے اسی وقت ہی آپ، تو یہ ہے ریئل ٹائم پروسیسنگ. اس میں جس وقت ٹرانزیکشن ہوتا ہے اسی وقت ہی ڈیٹا بیس، آن لائن ڈیٹا بیس میں کمپیوٹر ڈیٹا بیس کو اپڈیٹ کر لیتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ بالفرض آپ کے چیکس کی کلیئرنگ، میں نے اگزامپل بتائی تھی آپ کو کہ پورا دن آپ چیکس، لوگ آتے ہیں چیکس پیمنٹ وغیرہ ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں اور اے ٹی ایم سے پیسے نکالتے رہتے ہیں، سارا کچھ ہوتا رہتا ہے. لیکن اس سب کا حساب کتاب جو ہے رات کے وقت اکٹھا سینٹرل بینک میں جا کے لوگ اس کی کلیئرنگ کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا اکاؤنٹ ہے فیصل بینک میں، لیکن میں ایم سی بی سے جا کے پیسے نکال لیتا ہوں. تو ایم سی بی والے اسی وقت جا کے فیصل بینک کے پیچھے نہیں پڑ جائیں گے. وہ انتظار کریں گے، سارا دن کا حساب کتاب لوگوں کا، کسٹمر کو سرو کریں گے، اور پورا جب سارا ڈیٹا عصر کے وقت پر بینک وغیرہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ لوگ بینک بند کر لیتے ہیں، لیکن اندر بینک کے امپلائی موجود ہوتے ہیں اور وہ اپنے حسابات وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں. پہلے وہ اپنے بینک میں ساری سمری بنا لیتے ہیں. یہ ہے ٹرانزیکشن فائل کریٹڈ اور سٹورڈ، کریٹ کر کے سٹور کر لیتے ہیں. پھر کیا کر دیتے ہیں کہ وہ فائل لے کے، اور اس میں وہ مختلف چیکس بھی ہوں گے، مختلف جو اے ٹی ایم سے جو ریکارڈ ملا ہے وہ بھی ہوگا، اور بہت کچھ انفارمیشن ہوگی، اور اس کو لے کے وہ جائیں گے سینٹرل بینک میں، اور وہاں پر جو ہے نا پھر بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن ہوگی. ایک بینک بالفرض ایم سی بی بینک جو ہے نا فیصل بینک کو کہے گا کہ جی آپ کے کسٹمر آئے تھے اور انہوں نے ہمارے بینک سے 12 لاکھ نکالے ہیں، اور فیصل بینک والا اس کا کہے گا کہ جی آپ کے کسٹمر آئے تھے اور انہوں نے ہمارے اکاؤنٹ سے 13 لاکھ نکالے ہیں. تو یہ دونوں جب ایک دوسرے پر حساب کر رہے تھے، اچھا بھائی اس طرح ہے کہ ایم سی بی نے فیصل بینک کو 1 لاکھ دینا ہے، تو کیا کر لیتے ہیں کہ اس کی ایک ضروری رسید، ایک چیک ادھر بنا دیا جاتا ہے سینٹرل بینک میں، اور پھر ایک اکاؤنٹ ڈیبٹ دوسرے کا کریڈٹ ہو جاتا ہے، اور ایک دوسرے کو چیک حوالے کر دیتے ہیں. اس کے بعد جا کے ادھر ان کے ریکارڈ سے وہ پیسے مائنس ہوتے ہیں، پیسے ایڈجسٹ ہو رہے ہوتے ہیں. خاص طور پہ چیکس کے، اے ٹی ایم کے تو شاید جلدی ہو جائیں لیکن وہ چیکس والے جلدی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ہے چیک کلیئرنگ سسٹم. یہ چیک کلیئرنگ سسٹم جو ہے یہ بیچ پروسیسنگ ہے، کیونکہ میں نے بتایا عصر تک کام جمع ہوتا رہتا ہے، پھر عصر کے بعد وہ لے جاتے رہتے ہیں. اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بالفرض میرے اکاؤنٹ فیصل بینک میں ہے اور میں نے ایک بندے کو اپنا چیک دے دیا اپنے اکاؤنٹ کا، اس کا اکاؤنٹ تھا اس میں ایم سی بی میں. وہ جا کے اپنے بینکر کو میرا چیک دے دیتا ہے کہ یہ مجھے میرے ایک کسٹمر نے چیک دیا ہے اور آپ یہ پیسے فیصل بینک سے اٹھا کے میرے اکاؤنٹ میں لیں. تو یہ بھی وہ عصر تک جمع کرتے رہتے ہیں. عصر کے بعد وہ جا کے ادھر دیں گے وہ چیک، اور وہ چیک پھر ادھر سے پیسہ کٹے گا، پھر ان کو ملے گا اور پھر اس کے اکاؤنٹ میں آئے گا. یہ کام بیچ پروسیسنگ ہے. لیکن ہر کام بیچ پروسیسنگ سے نہیں ہو سکتا. بعض کاموں کے لیے ریئل ٹائم پروسیسنگ کو اسی وقت کام کرنا پڑتا ہے. جیسے ایئر لائن ریزرویشن سسٹم میں نے بتایا کہ آپ ابھی اگر ایک سیٹ ریزرو کر لیں تو وہ ایک خاص نمبر کی سیٹ ہے جہاز میں اس نمبر کی دوسری سیٹ نہیں ہے. آپ کو اس کا
ٹکٹ مل گیا ہے ایک خاص تاریخ کا جہاز کا، تو اب آپ بالفرض آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کا سعودی ایئر لائن میں آپ کو اس کا بالفرض ایک ٹکٹ مل گیا، ایک خاص سیٹ نمبر مل گئی۔ اب یہ بہت ضروری ہے کہ تمام لوگوں کو فوری طور پہ انفارمیشن مل جائے، اور ایسا نہ ہو کہ کوئی اور ایجنٹ بھی اسی سیٹ پہ وہی سیٹ کسی اور کو بھیج دے، پھر تو مسئلہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا ریزرویشن سسٹم، یہ بیچ پروسیسنگ پہ نہیں چل سکتے، ان کو اسی وقت کام کرنا پڑتا ہے، ریئل ٹائم پروسیسنگ کرنی پڑتی ہے، اور لہٰذا یہ آن لائن ہوتے ہیں اور فوری طور پہ ماسٹر فائلز کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں۔ پھر ان کے کچھ ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز بھی میں نے آپ کو بتائے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایم آئی ایس کے پوائنٹ آف ویو سے مختلف ایشوز اور مختلف چیلنجز، کیا کی ایشوز ہیں، کیا چیلنجز ہیں ایم آئی ایس میں۔ میں نے سارے نہیں لکھے، لیکن موٹی موٹی بات لکھ دی ہے آپ کے لیے، وہ بس میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں۔ چیلنجز ان اسٹڈی آف ایم آئی ایس سبجیکٹ جب آپ پڑھتے ہیں تو کیا چیلنجز ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ایم آئی ایس ایسا سبجیکٹ ہے کہ اس میں آپ کو ایک طرف ٹیکنالوجی لیکن دوسری طرف لوگوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے۔ سو این انڈرسٹینڈنگ آف پیپل اینڈ دیئر بیہیویئر از ویری مچ امپورٹنٹ۔ سائیکالوجی، ہیومن بیہیویئر، یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے ایم آئی ایس کے لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھیں۔ ٹھیک ہے، کئی دفعہ وہ انسانوں کو ایسے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں جیسے مشینوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، مشینوں کا موڈ ہوتا ہے اور انسانوں کا موڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ موڈ اور موڈ کا فرق سمجھیں۔ ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ اگلے کا موڈ خراب ہو جائے اور آپ کا سارا کام ہی ایم آئی ایس ہی اوڑ جائے بیچ میں، تو اس بات کا احتیاط کریں۔ دوسرا ہے این انٹیوٹیو فیل فار وٹ مینجمنٹ ول ایکسیپٹ۔ یہ جو صلاحیت ہے، ایک انٹیوشن ہے، ایک بندے کی فیل ہے کہ مینجمنٹ کون سی بات کو پسند کرے گی اور کون سی بات کو ناپسند کرے گی، یہ فیل بڑی اہم ہے۔ ٹھیک ہے نا، جس کو مینیجر کون سی باتیں پسند کرے گا، تاکہ ہاں، اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ہمارا کوئی آئیڈیا ہے جو مینجمنٹ سے اپروو کرنا چاہتے ہیں، تو اس آئیڈیا کو ایسے بنا دے کہ وہ اس کو پسند کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ فیل بہت ضروری ہے۔ کرنٹ نالج آف ٹیکنالوجی بیسڈ ڈسپلن سچ ایز موبائل، کمپیوٹر، کمیونیکیشن، آپ کو پتہ ہے ایم آئی ایس میں یہ ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اور موبائلس کو، کمپیوٹر کو، کمیونیکیشن کو، ہارڈ ویئر کو، سافٹ ویئر کو، ان چیزوں کو انٹرنیٹ کو، ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اینڈ انڈرسٹینڈنگ اینڈ پلاننگ اینڈ کنٹرول، اب آپ کو یہاں پر تو لگے گا کہ جی اس کو کمپیوٹر کا اسپیشلسٹ ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر کیا پتہ چل رہا ہے، اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف پلاننگ اینڈ کنٹرول، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کو ایم بی اے ہونا چاہیے، اس کو بی بی اے ہونا چاہیے۔ یہ کیا چاہیے؟ پلاننگ اینڈ کنٹرول، یہ تو مینجمنٹ ہے۔ اچھا، ہیومن بیہیویئر، یہ تو مینجمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایم آئی ایس میں ایک سے زیادہ ایریا سے نالج آ کر اکٹھا ہو رہا ہے۔ سالڈ گراؤنڈ ان اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس، یہ تو بالکل سیدھا سیدھا مینجمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، a sense of perspective that enable you to see how all of these fit together and which are most important، یہ میرے خیال میں بہت ہی اہم ہے۔ یاد رکھیں، ہمارے کئی اسٹوڈنٹ ہیں، وہ کئی سبجیکٹ پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان کو بس وہ سبجیکٹ ہی پڑھا ہوتا ہے، لیکن جب ان پر اپلیکیشن کا وقت آ کے گزر بھی جاتے اور ان کو سمجھ نہیں آتی، ہم کہتے ہیں ان کو پرسپیکٹیو کے مسائل ہیں۔ مطلب یہ کہ ایک بندے پر جب موقع آ کے چلا بھی گیا اور اس کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ تو میرا اپنا جو کچھ پڑھا ہے کلاس میں، اس کے استعمال کرنے کا وقت تھا، تو پھر اس پڑھنے کو کیا کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، تو یہ کہ بھائی جو میں نے مختلف پلاننگ پڑھی ہے، جو میں نے کنٹرول پڑھے ہیں، جو میں نے اکاؤنٹنگ پڑھی ہے، فائنانس پڑھی ہے، ہیومن بیہیویئر پڑھی ہے، کمیونیکیشن پڑھی ہے، ہارڈ ویئر پڑھا ہے، سافٹ ویئر پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، ہاؤ آل آف دیم دے فٹ ٹوگیدر، کس طرح یہ فٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کس کی کیا اہمیت ہے اور کس موقع پر کس کی زیادہ اہمیت ہے، یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے ایم آئی ایس والوں کے لیے۔ اینڈ دیر آر سم ادر چیلنجز،
ایم آئی ایس انکارپوریٹ اے وائڈ ویرائٹی آف نالج ایریا، بالکل جیسے کاسٹ اکاؤنٹنگ انکارپوریٹ اے وائڈ ویرائٹی آف نالج ایریاز، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ جس طرح کاسٹ اکاؤنٹنگ پڑھنے کے لیے آپ کو صرف اکاؤنٹنگ نہیں آنی چاہیے، آپ کو میتھمیٹکس آنا چاہیے، آپ کو اسٹیٹسٹک آنا چاہیے، آپ کو کمپیوٹر آنا چاہیے. اسی طرح ایم آئی ایس پڑھنے کے لیے بھی آپ کو کئی ایک سبجیکٹس آنے چاہیے. اسی طرح بہت ٹیکنالوجی اینڈ ٹیکنالوجی ریلیٹڈ پروڈکٹس آر ایوالونگ ایٹ ایکسٹریملی فاسٹ اینڈ انپریڈکٹیبل پیس. تو ان ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی ریلیٹڈ پروڈکٹ کے ساتھ پیس مینٹین کرنا یہ بڑا اہم ہے ایم آئی ایس والوں کے لیے، ٹھیک ہے نا. ایم آئی ایس پرابلم ایٹ ٹائمز آر ناٹ ایزی ٹو ڈیفائن این اسٹرکچر. ایم آئی ایس کے پرابلمس کو صحیح دفعہ کوئی لوگ ایک طرح سے ڈیزائن کر لیتے، کئی دوسری طرح. بعض بندے سیدھی مسئلے کو ایسا کمپلیکس بنا دیتے ہیں اور بعض لوگ کمپلیکس مسائل کو بہت آسان بنا دیتے ہیں. تو ایم آئی ایس پرابلم آر ناٹ ایزی ٹو ڈیفائن این اسٹرکچر. یاد رکھیں آپ اگر خود ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو ممکن ہے کہ پروگرامر آپ کے بزنس کے مطابق آپ کو چیز بنا کر نہیں دے گا. A lake of repo exists between MIS personnel and management and also between MIS personnel and user. تو یہ جی مینجمنٹ والے کہتے ہیں کہ ایم آئی ایس والے شاید ہمیں ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو یا ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں. تو یہ مینجمنٹ اور ایم آئی ایس پرسنل کے درمیان بھی ریپو کے مسائل ہیں، اور ایم آئی ایس پرسنل اور یوزر کے درمیان. یوزر کو بڑا ڈر ہوتا ہے کہ کمپیوٹر تو آ کے ہمیں بے روزگار کر دے گا. تو اس طرح کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ان کو صحیح طریقے سے ڈیل کرنا آنا چاہیے، اور آپ ان کو صحیح طریقے سے بتا سکیں کہ ہم آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو بے روزگار نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو زیادہ افیکٹو بنانا چاہتے ہیں، زیادہ یوزفل بنانا چاہتے ہیں. تو بہرحال لیکن یہ چیلنجز ہیں راستے میں. اور ابھی کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.